لیجئے جی، ایک گاؤں کے اندر 3 رسول، ایک آبادی کے اندر 3 نبی، ایک شہر کے اندر 3 پیغمبر دین کی تبلیغ کر رہے، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ان گاؤں والوں نے ان رسولوں کو جھٹلایا، ان کی توہین کی اور ان کی بے ادبی کی، اور انہیں بڑے بڑے غیر اخلاقی لفظ کہے، بڑے بڑے غیر اخلاقی لفظ کہے، ایسے ایسے لفظ کہے جو انہیں استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ پتہ چلا جب کوئی دین کا کام کرے تو اسے غیر اخلاقی الفاظ بھی سننے پڑتے ہیں، لہذا اپنے بارے میں اتنا رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول بھی جب نیکی کی بات کرتے تھے تو انہیں بھی غیر اخلاقی الفاظ چھوڑ کے گالی گلوچ تک سننا پڑتی تھی۔ ان گاؤں والوں نے ان تینوں رسولوں کو گالیاں دی، تبرے بازی کی، سب و شتم کی، انہیں بڑے بڑے برے لفظ کہے، اور جو لفظ کہے اللہ نے ان میں سے بعض قرآن مجید کے اندر وائرل بھی کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، ان لوگوں نے ان رسولوں سے کہا کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے اندر نحوست پھیل گئی ہے، بے برکتی پھیل گئی ہے۔ قالوا طائرکم معکم، ان رسولوں نے کہا کہ یہ جو نحوست تمہیں نظر آ رہی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ تو تمہارے عملوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول تو بابرکت ہوتے ہیں، مگر ان گاؤں والوں نے اللہ کے رسولوں سے کہا کہ تم منحوس۔ اب ان گاؤں والوں نے اللہ کے رسولوں کی گستاخیاں کی، ان گستاخیوں کی خبر گاؤں سے باہر ایک بندہ لکڑی کا کام کر رہا تھا، ترخان تھا، بڑھئی تھا، اس کا نام حبیب نجار تھا، اسے پتا چلا کہ اللہ کے رسولوں کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا، قربان جائیے اس نے یہ خبر سنتے ہی اپنی دکان کو بند کر دیا، اور کرنے کے بعد کیا کیا؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اللہ فرماتا ہے وہ بھاگ پڑا میرے نبیوں کی طرف، شہر کے باہر سے وہ بھاگتا ہوا آیا اپنا سب کچھ کام کاج کاروبار چھوڑ کے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی ہم دکان بند کیوں کریں، حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو فرانس والوں نے کی ہے، ہم کیوں کریں؟ یہاں پہ آپ دیکھیں دکان بند کرنے والے کو اللہ صلہ کیا دیتا ہے، اور اس سے بڑا صلہ کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج ہزاروں سال بعد میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے اس دکان بند کرنے والے کا ذکر کر رہا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے دکان بند کی اور اللہ فرماتا ہے وہ بھاگ پڑا اور سیدھا آیا گاؤں والوں کے پاس، وہ اللہ کے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کر رہے تھے، انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے۔ اس نے آ کے صرف 3 جملے کہے اللہ کے رسولوں کی عزت کے لیے، نبیوں کی عزت پہ پہرے داری اور چوکیداری کرتے ہوئے اس نے صرف 3 جملے کہے۔ پہلا جملہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اور اس نے کہا میری قوم یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ گستاخی نہ کرو، ان کی تابعداری کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور اس نے کہا ان کی تابعداری کرو اس لیے کہ یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں۔ تیسری بات اس نے کی وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ۔ اس کے بعد چوتھی بات پورے قرآن کے اندر نہیں ملتی، میں نے بار بار پڑھا، اس نے صرف رسولوں کے حق میں یہ 3 باتیں کی، یعنی کہ جب رسولوں کی شان میں گستاخی کا اس نے سنا، دکان بند کر دی، کام کاج چھوڑ دیا، فوراً وہاں پہ پہنچا، اور اس نے پہلی بات کہی کہ ان کی تابعداری کرو، یہ تم سے کچھ مانگتے نہیں، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ 3 باتیں کہیں، اور میرے محترم سامعین اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنی قوم کو سمجھا نہیں سکا، انہیں رسولوں کی شان میں گستاخی سے روک بھی نہیں سکا، کچھ ان کا بگاڑ بھی نہیں سکا، کچھ ان کا اکھاڑ بھی نہیں سکا، کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکا، بس اس نے اپنا فریضہ سر انجام دیا، گاؤں والے اپنے کام میں لگے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کے رسولوں کو شہید کر دیا۔ پتا چلا کہ یہ جو حبیب نجار صاحب تھے انہوں نے کیا تو بہت کچھ، مگر ظاہری طور پہ ناکام ہو گئے، نہ اللہ کے رسولوں کی عزت بحال کروا سکے اور نہ ہی انہیں گاؤں والوں سے چھڑا سکے، بلکہ ان کے سامنے اللہ کے رسولوں کو شہید کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا، جب حبیب نجار دنیا سے گیا اور اس کی پاکیزہ روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی، اللہ نے پھر لمحہ بلمحہ کوریج کی ہے اس وقت کی،
قرآن پاک کے اندر اللہ نے پورا بیان کیا کہ اس کی روح میری بارگاہ میں آئی اور میں نے اس سے کیا کہا اور اس نے مجھ سے کیا کہا۔ پھر حبیب نجار کی روح نے اللہ سے جو باتیں کی اور اللہ نے پھر اس سے جو باتیں کی رب نے قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہی اس کی روح میری بارگاہ میں پہنچی، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ فرماتا ہے حبیب نجار کی روح جیسے ہی میری بارگاہ میں آئی، وہ میرے قریب پہنچی، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ پرتیت نہیں، کوئی جانچ پرکھ نہیں، کوئی امتحان نہیں۔ میں نے اسے کہا قیل ادخل الجنہ، حبیب نجار کی روح سے کہا گیا اے حبیب نجار آج تو میری بارگاہ میں آیا ہے، تو میرے رسولوں کی عزت کا پہرے دار ہے، تو ان کا چوکیدار ہے، تو نے ان کی گستاخی کی وجہ سے اپنی دکان بند کی تھی، تو نے ان کے حق میں بیانات دیے تھے، جا اسی وجہ سے میں بغیر حساب و کتاب کے تجھے بخش کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی دکان بند کرنے سے کیا ہوگا؟ او جی ہم دکان بند کر دیں ہمارا اتنا نقصان ہو جائے گا، پہیا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں نہیں میرے محترم سامعین، ایک دن دکان بند رہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، مگر بندے کا مقام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہماری عقلیں بھی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، اللہ نے فرمایا اس کی روح سے چل جنت میں چلی جا، حبیب نجار تو جنت میں داخل ہو جا۔ یا اللہ اس نے تو رسولوں کی حق میں صرف 3 باتیں کی تھیں، ایک دفعہ دکان بند کی تھی اور بچا بھی نہیں سکا، وہ تینوں شہید بھی ہو گئے۔ یا اللہ پھر بھی اتنا اجر قربان جائیے۔ قرآن کا یہ مقام ہمیں بتاتا ہے جب اللہ کے رسولوں کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں ہوں، پھر جو ان کے لیے نکلتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، پہرے دار اور چوکیدار بن جاتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اللہ ان کی نیتوں کے اوپر انہیں اجر و ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اچھا اب حبیب نجار کی روح جنت کی طرف چلی، جنت اس نے دیکھی، اللہ نے جنت میں داخل ہونے سے پہلے اسے اس کا مقام دکھایا، اور قرآن کہتا ہے جب اس نے اپنا مقام دیکھا نا جنت میں، اس کی روح اللہ کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئی، اور اس نے کیا کہا؟ جو کہا اللہ نے وہ قرآن کے اندر بیان کیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت قومی یعلمون۔ تیسری دفعہ یہ آیہ مبارکہ سن لیں، قال یا لیت قومی یعلمون۔ حبیب نجار نے کہا پروردگار کاش میری قوم کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، جو اتنا کرے اس کا مقام یہ ہے، اور جو اس سے بڑھ کے کرتا ہے اللہ اسے کیا سے کیا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ترخان تھا، اور قربان جائیے غازی علم دین وہ بھی ترخان تھے، جوڑی پلے کا کام کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے نبی کی عزت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا یا اللہ میری قوم کو صرف 2 باتوں کا پتہ چل جائے، صرف 2 باتوں کا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ کیا لہجہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ کے کہتا ہوگا یا اللہ میری قوم کو صرف 2 باتوں کا پتہ چل جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کیا حسین تیور تھے، کیا عجیب لہجہ تھا، آرزو تھی، حسرت تھی، حکم تھا، تقاضا تھا۔ اس نے کہا پروردگار کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ اللہ نے فرمایا بول کس بات کا؟ اس نے کہا یا اللہ ایک تو اس بات کا پتہ چل جائے بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے کس وجہ سے مجھے بخش کے جنتی کر دیا ہے، اور اگلی بات اس سے بھی اہم ہے وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اور نے کہا کاش میری قوم کو یہ پتہ چل جائے میں نبی نہیں ہوں، میں رسول نہیں ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، میں ان کا زیادہ ساتھ بھی نہیں دے سکا، میں نے صرف 3 جملے کہے ہیں، لیکن کاش میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ میں نے جن نبیوں کی عزت پہ پہرا دیا تھا، جنت میں میرے رب نے انہیں نبیوں کے پہلو میں مجھے بھی مقام عطا فرما دیا ہے، کہ جہاں پہ ان نبیوں کو مقام عطا کیا ہے وہیں پہ ساتھ اللہ نے مجھے بھی وہاں پہ مقام عطا فرما دیا۔